بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے میرے برا بزرگ بیٹے سارے رل کے پڑھو درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا امام القبلتین۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان گرامی قدر اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت، پرسعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا میرے اتے اور تواڈے اتے بہت ہی بڑا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور توانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اور دوسرا کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے توانوں مسلمان بنایا ہے اور بے ادب نہیں بنایا، با ادب بنایا ہے۔ اس گل تے اسی اللہ کریم دا جنہ بھی شکر ادا کریے اسی نہیں کر سکتے۔ محفل میلاد ایدہ ایک مطلب ہے، ایدہ ایک معنی ہے، ایدہ ایک مقصد ہے۔ محفل میلاد دا مقصد ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت شان بیان کیتی جائے اور سنی جائے۔ وہ کسے بھی حوالے نہ لوے لیکن ہووے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ضروری نہیں کہ میلاد شریف دے واقعات ہی سنائے جان تے محفل میلاد ہوندی، میلاد شریف دے واقعات ہی سنائے جان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے، شانہ کی سن، اس ویلے دے کمالات کی سن، ایدہ نہ ہی محفل میلاد نہیں بلکہ اگر محفل میلاد اندر اینا ہی کہہ دیتا جائے نا کہ میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ورگا خدا دی خدائی چ ہے ہی کوئی نہیں تے محفل میلاد ہو گئی، بس دے واسطے نہیں کافی۔ میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ایک موضوع اتے توڑے سامنے لب کشائی کرن لگا، اللہ میں حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ ساڑھے اسے معاشرے دے اندر بعض لوگ یہ آندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یا دیگر انبیاء نو اختیار نہیں، اختیار نہیں، اختیار سارے دے سارے اللہ نے اپنے کول رکھے نے۔
میں اس گل اتے لگا گل کرن اور تانوں گوش گزار کرن لگا یہ بات کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو با اختیار بنایا ہے. ذرا اونچی آواز نہ بولو نا سبحان اللہ. میں دے صرف قرآن اور حدیث، اس تو باہر کوئی گل نہیں، صرف قرآن و حدیث. اور گل بھی معتبر ہوئے جڑی اللہ دے قرآن وچوں مل جائے، اور دوسری معتبر بات ہوئے جڑی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں مل جائے. میری تواڈے کے اکو گزارش ہے، سبحان اللہ پاویں آکھیا جے پاویں نہ آکھیا جے، لیکن گل جنہ چر میں کراں گل میری توجہ نہ سن لیا. سب تو پہلی بات، تواڈے وچوں کوئی بندہ پلاٹ بیچنا چاہے، خود تسی رہندے ہو باہر کسی اور ملک دے اندر، پاکستان وچ تواڈا پلاٹ موجود ہے 20 مرلے دا، تسی وہ بیچنا چاہندے ہو. دو طریقے نے او دے بیچن دے. پہلا طریقہ یہ کہ تسی باہروں پاکستان آؤ تے آ کے خود ڈائریکٹ سودا کرو، پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ تسی رو اوتھے لیکن پاکستان اندر اپنا ایک وکیل بناؤ، انہوں مختار نامہ دیو، انہوں مختار عام دیو، یعنی انہوں با اختیار بناؤ، تے انہوں آکھو کہ میری طرفوں تینوں اجازت ہے، اے مختار نامہ ہی میرا پلاٹ ویچ دے. ہون اس وکیل دا پلاٹ ویچنا بالکل انجے جویں اصل مالک نے ویچے ہے. ہون کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ جج بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اے جڑا تو ویچنا پیا، وہ پہلا یہ پوچھے گا تیرے کو اختیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی میرے کو مختار نامہ موجود ہے جی، منو اذن عام ملیا ہے، منو عام اختیار ہونے دیتا ہے، اے میرے کو تحریر اتھارٹی لیٹر موجود ہے. تے ہون جج پتہ کی آکھے گا؟ وہ آکھے گا بالکل ٹھیک ہے، سودا طے کر. کیوں؟ ہون تیرا بیچنا او دا بیچنا ہی ہے. میں گل کیتی ہے سادی تاکہ سادے بندے نو گل سمجھ آ جائے، میں اس واسطے مثال دے کے گل سمجھائی ہے. ہن شریعت بنائی رب نے، دتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے نال اختیار بھی دے چھڑیا کہ سونیا شریعت میں دتی ہے، اختیار بھی نال دے چھڑیا ہے. جیڑا حکم جدے واسطے چاہنا ہے خاص کر دے، جیڑا حکم جدے واسطے چاہنا ہے عام کر دے. یہ تینوں اجازت، یہ تینوں اجازت. بڑی توجہ نہ گل سننی. اچھا اجازت کیوں دیتی اللہ نے؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر نے. دو ساری تقریر اس جملے دے آڑے دوالے کو منی جائے، اس جملے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے نائب اعظم یعنی سب تو بڑے نائب، اور خلیفہ اکبر یعنی سب تو بڑے خلیفہ نے. تے خلیفہ جنہوں بنایا جائے انہوں بے اختیار نہیں رکھیا جاندہ، انہوں اختیار دیتے جاندے نے. جنہوں اپنا نائب بنایا جائے انہوں بے اختیار نہیں رکھیا جاندہ، انہوں اختیار دیتے جاندے نے. اور میں انہوں قرآن کریم جو ثابت لگا کرن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہے نہیں کہ نہیں. یہ دے واسطے میں کو دو تین دلیلہ قرآن کریم جو پیش کرن لگا. بڑی توجہ نہ سنو، بڑی توجہ نہ. ہر گل سرنا نہیں ہوندی تے نہ سردہ نہ تقریر ہے. جدوں اے گلاں سننیاں ہون پھر دے واسطے توجہ بھی پوری تے دے واسطے ذہن بھی حاضر، تے پھر اپنے ذہن اندر انہاں چیزاں نو جگہ بھی دیا کرو تاکہ تانوں اپنے عقیدے دا پتہ لگے کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں. ساڈے عقیدے کوئی میاں والی دی جیل چوں نہیں نکلے یا کوئی ہجرت دے ویلے انڈیا چوں نہیں آئے. ساڈے عقیدے او نے جڑے غار حرا وچ اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتے سن.
یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو سن مضمون میں نو دیتا ہے انہوں تسلی نہ سننا ہے, تسلی نہ سننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یہ دا مطلب سادہ ہے وے جن نے رسول دی اطاعت کر لئی گویا اس نے اللہ دی اطاعت کر لئی. دوبارہ کہنے لگا جن نے رسول دی اطاعت کی تھی گویا اس نے اللہ دی اطاعت کر لئی. کیڑا تعلق ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا آپس دے اندر کہ اللہ رسول دی اطاعت نو اپنی اطاعت آندا پیا. وہ کیڑا تعلق ہے؟ وہ تعلق ہے وے کہ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نائب اعظم تے خلیفہ اکبر بنا کے کائنات وچ بھیجی ہے. دوسری آیت چونکہ وقت مخصوص ہے, دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے درخت دے تھلے بے کے جڑے صحابہ تیرے ہاتھوں تے بیعت کر دے نہ پے, اے تیرے ہاتھوں تے بیعت نہیں کر دے بلکہ اللہ دے ہاتھوں تے بیعت کر دے نے پے. ایک کیڑا تعلق ہے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آپس دے وچ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بیعت ہے انہوں اپنی بیعت آندہ پہ. وہ کی تعلق ہے؟ میں دسیا پہ جملہ نہ بھولیا جے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجی ہے. دو آیتاں, تیسری آیت سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونے آئے نا کافران وال جڑی مٹھی بر مٹی تو سٹی ہے نا, تو نہیں سٹی بلکہ اللہ نے سٹی. ان اللہ تے نہیں آیا سٹن واسطے, اللہ تھا تو باق ہے, اللہ تے نہیں آیا سٹن واسطے. ان ترجمہ میں لفظی لگا کرنے دے وسواد لو. میں نہیں تو انہوں آکھنا سبحان اللہ آکھو کہ نہ آکھو, میں نہیں آکھنا, اپنی مرضی ہوتی آکھیا جے, لیکن گل سنو وما رمیتا سونیا تو نہیں سٹی, اذ رمیتا جدوں کہ تو ہی سٹی, ولیکن اللہ رما لیکن یہ تے اللہ نے سٹی. ہن با محاورہ ترجمہ کی بنیا سونیا جڑی کافراں وال مٹی تو سٹی ہے نا مٹھی بار, یہ تو نہیں سٹی, یہ اللہ نے سٹی. کیڑا تعلق ہے آپس دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اللہ تعالی محبوب دے پھینکن نو اپنے رسول دے سٹن نو اپنے وال منصوب کر کے فرماندہ پیا سونیا ہے تو نہیں بلکہ میں سٹی ہے. تعلق کیے تعلق کہوے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات کے اندر اپنا نائب اعظم تے خلیفہ اکبر بنا کے بھیجے آئے. ہوڑی ہوڑی سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ گل ساری. ایک آیت اور پڑھنا, کنیاں پڑھ لیاں, تین ترے پڑھ لیاں, ان چوتھی سنو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو اپنی زبان نال. اعلان کی کرنا ہے؟ اگر اللہ نے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, فاتبعونی میری اتباع کرو. رزلٹ کی ملے گا یحببکم اللہ, اللہ تو آڈے نال محبت کرے گا. کون سا تعلق ہے آپس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ محبوب دی اتباع دی وجہ نال اپنی محبت عطا کرتا ہے پیا. او کیڑا تعلق ہے؟ تعلق ہے وے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے کائنات دے مبعوث فرمایا ہے. میں چار دلیلاں قرآن کریم چو اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اس گل تے دتیاں نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر. اور اس نظریے وچ اسی کلے نہیں, اپنے بیگانے ائمہ
سارے اس عقیدے دی سپورٹ وچ نے. میں چند ایک دے نام لے دینا تے پھر وہ عبارت دس دینا او دا ترجمہ دسنا تے پھر تانوں وہ منزل مل جائے گی جدے وچوں تانوں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار محبوب نو دتا ہے تے کنا کو دتا ہے. سب تو پہلا شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دی شرح اشیات اللمات جلد نمبر 1 تے جلد نمبر 4 دوما دے اندر لکھیا ہے. پھر یہی شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوۃ شریفہ دی جلد نمبر 2 دے اندر یہ عبارت لکھی ہے. انہاں تو علاوہ حضرت امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرکات شرح مشکات اندر یہ عبارت لکھی. اس تو علاوہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری اندر یہ عبارت نقل کی تھی. انہاں تو علاوہ امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ کشف الغمہ عن جمیع الامہ اس کتاب اندر یہ عبارت نقل کی تھی. اور انہاں تو علاوہ حضرت سیدنا امام نووی محدث رحمت اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم دے اندر یہ عبارت نقل کی تھی. پھر بیگانیاں دی گل کراں تے نواب صدیق حسن کا بفالی غیر مقلد اہل حدیثاں دا چوٹی دا عالم او دی کتاب بلوغ المرام دی شرح کتاب دا نام مسک الختام شرح بلوغ المرام یہ فارسی دی کتاب 4 جلداں دی اس کے اندر انہیں بھی عبارت نقل کی تھی. علماء دیوبند وچ بڑا معتبر تے اونچا نام ہے براہین قاطع والے مولوی صاحب مولوی خلیل احمد بیٹوی سہارنپوری انہیں بذل المجہود فی حل ابی داؤد اندر یہ عبارت نقل کی تھی. انہیں عبارت سن لو عبارت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے اختیار دے کے کلیا ہے کہ جیڑا حکم میرے آقا چاہن جدے واسطے چاہن خاص کر دین تے جیڑا حکم جدے واسطے چاہن مصطفیٰ عام کر دین. جدے واسطے جیڑا حکم چاہن خاص کر دین تے جیڑا حکم جدے واسطے چاہن عام کر دین. ایک کریم رب نے جدوں اختیار دے کے کلیا ہے کہ اے حکم شریعت دا لیکن سونیا تینوں اذن عام ہے جدے واسطے چاہنا خاص کر تے جدے واسطے چاہنا یہ عام کر. شریعت میں دے چھڑی ہے اگو مرضی تیری ہے سونیا. علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ انہاں دے بڑے معتمد علیہ امام انہاں دی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے صفحہ نمبر 41 دے اتے جڑی عبارت ہے نا وہ عبارت لگا تو انہوں سنان او دا پھر ترجمہ تو انداسنا انہاں لکھیا ہے وَقَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبِيَانِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دین وچ تے منع کرن وچ خبر دین وچ تے بیان کرن وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نائب بنایا ہے خلیفہ اکبر بنایا ہے اپنا قائم مقام بنایا ہے. اور جس کو میرا اللہ قائم مقام بنائے اس کو بے اختیار نہیں رکھتا. میرے اللہ نے شرعی اختیار بھی عطا کر دیے تکوینی اختیار بھی عطا فرما دیے. شرعی اختیار بھی دیے. اختیار نے 2 طرح دے. اختیار کی نے چشتی صاحب بولو نہ ہوں کنے 2 طرح دے. ایک نے شرعی اختیار اور ایک نے تکوینی اختیار کائنات دے اختیار. اللہ نے 2 میں اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. شرعی بھی دیتا تے تکوینی بھی دیتا. ہن شرعی اختیار واسطے پھر میں قرآن پاک دی آیات مقدسہ لگا پڑھا کہ اللہ نے شرعی اختیار دیتے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا لوگو سن لو میرا رسول جو دوے وہ لے لو تے جدے تو منع کرے اس تو رک جاؤ. جیڑی گل دا حکم دے وے انہوں کر گزرو اور جس تو منع کر دے وے اس تو رک جاؤ. ہوں نبی دا حکم دینا یہ اللہ دا حکم دینا ہے.
نبی دا منع کرنا اے اللہ دا منع کرنا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا مرد ہوئے یا عورت، مومن ہوئے یا مومنہ، جدو اللہ تے اللہ دے رسول کو فیصلہ کر دینا انہاں دی مرضی ختم. اللہ فیصلہ کر دے تے اللہ دا رسول فیصلہ کر دے، او مومن تیرا کام ہے اپنی گردن جھکا دے، سر تسلیم خم کر. کیا جدو فیصلہ خدا آ جائے اور فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تے مومن مومنہ تیریاں مرضیاں ختم، ہن صرف مرضی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، تیری مرضی ختم. اسی آنے ہاں شریعت ساڑھے تابع ہوئے، ساڑھے مزاج ہے کہ جو اسی سوچیے شریعت ہو دے مطابق ہوئے، لیکن نہیں. شریعت اسلام دا معنی یہ ہے گردن کو جھکا دینا. اسلام دا معنی کی ہے مسلمان کی نوان دینے جڑا گردن جھکا دے وے کہ مولا جو میں تو فرمایا وہ بالکل حق ہے، میں من لیا، میں گردن جھکا دیتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتا جے حق کے سچے میں گردن جھکا دیتی. بات سمجھ آگئی بھائی؟ اے توجہ تھوڑی میرے ہاں رکھو، میرے ہاں رکھو توجہ. ابن ماجہ شریف دے اندر ایک حدیث شریف ہے، ابن ماجہ شریف اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بالکل صحیح، سند بھی صحیح تے متن بھی صحیح، بالکل پکی ٹھکی حدیث، ضعیف نہیں، موضوع نہیں، منکڑت نہیں، کمزور نہیں، سند بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم بہی فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا. فرمایا میں جو توانو دیاں وہ لے لیا کرو تے جس تو میں مصطفیٰ توانو منع کراں اس تو رک جایا کرو. یہ ہے میرے آقا کا عقیدہ اپنے اختیار کے بارے میں. ما امرتکم جیڑی شہدہ میں توانو حکم دیاں وہ کر گزریا کرو، وما نہیتکم تے جس تو میں روکاں. یہ نہیں فرمایا جس تو اللہ روکے، نہیں فرمایا میں جس تو روکاں اس تو روک جایا کرو. ادھی تشریف دوجی روایت ابن ماجہ شریف دی اسے صفحے دی حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ. ترجمہ سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول دا حرام کرنا کسے شے نو وہ انجی ہے جو میں اللہ نے حرام کیتا ہے. ہون کرو گل تشریح اختیار ہے کہ نہیں؟ اینو آندے شریح اختیار. انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ. جس چیز کو رسول حرام کر دے وہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا ہے. کیا تعلق ہے آپس میں؟ جملہ بھول گئے ہو نا؟ پھر کیڑا تعلق ہے آپس میں؟ ہاں ٹھیک ہے، بولو بولو کی تعلق ہے آپس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اعظم اور خلیفہ اکبر بنا کے بھیجے ہے. یہ تعلق ہے آپس میں. اگلی حدیث پڑھی ہے شریع اختیار میں دسنا پہ شریع اختیار. اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی چیز تو منع کیتا صحابہ اس تو روک گئے. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدیاں دا بستی چ رہن والے گدیاں دا گوشت حرام کیتا ہے. کنے حرام کیتا ہے؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتا ہے. جے اختیار ہی نہیں تھے حرام کے میں کیتا؟ بولو. جے اختیار ہی کوئی نہیں حرام کے میں کیتا ہے؟ اللہ نے اختیار دیتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے نائب اعظم بنا کے کر لیا تے خلیفہ اکبر بنا کے کر لیا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے بارے چ بات ارشاد فرمائی.
کادے بارے حج دے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تواڈے تے حج فرض کر دیتا ہے انہا ہی صرف فرمایا صحابہ بیٹھے انہا ہی فرمایا اللہ تواڈے تے حج فرض کر دیتا ہے ایک صحابی آندنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل آمن کیا ہر سال ہی حج فرض ہے حالانکہ فرمان صرف انہا سی اللہ تواڈے تے حج فرض کیتا ہے تو صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہر سال ہی اب خاموش رہے صحابی نے پھر پوچھیا یا رسول اللہ ہر سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے انہیں تیجی واری پوچھیا یا رسول اللہ ہر سال ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے خاموش رہ کے پھر ارشاد فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو کیوں لو قلتو نعم لواجبت اگر میرے منہ وچوں ہاں نکل جاندہ تے ہر سال ہی حج فرض ہو جانا سی یہ دسو اختیار نہیں ہے بولو تے صحیح اختیار نہیں ہے اور تیرا ایس ایچ او بے اختیار نہیں تیرا ڈی آئی جی بے اختیار نہیں تیرا کاؤنسلر بے اختیار نہیں تیرا بلدیہ دا چیئرمین بے اختیار نہیں تے اللہ دے حبیب نو کی جانے جی جڑے مختار کل بھی نے نائب اعظم بھی نے اور خلیفہ اکبر بھی بن کے تشریف لے آئے فرمایا لو کل تو نام لواجبت اگر میرے منہ ہاں نکل جاندی تے ہر سال ہی حج فرض ہو جانا سی اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت تے مشکل دا ڈرنا نہ ہوندا کہ میری امت مشکل وچ پے جانی سی اس چیز دا خوف نہ ہوندا تے میں ہر نماز تے ہر وضو تے نال مسواک نو فرض قرار دے دیندا میں قرار دے دیندا میں اختیار ہے تے فرمایا نا میں قرار دے دیندا شریعت بنائی اللہ نے دتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو تے دے کے نال اختیار بھی دیتا وہ جڑے میں حوالے پہلیاں کتاباں دے چکے ہیں نا انہاں دی پھر عبارت دا ترجمہ سن لو کہ اختیار بھی دیتا کہ سونیا جڑا حکم جدے واسطے چاہنا ہے خاص کر دے جڑا حکم جدے واسطے چاہنا ہے تو عام کر دے تھک گئے ہو تو بس کریے کہ ایک گل اور کریے ایک حدیث اور سنو انہوں آندے نے قرآن حدیث ایک حدیث اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چک صحابی آ گیا آکے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو غلطی ہو گئی ہے روزہ توڑ بیٹھا تے سونے آنکو نگاہ کرم کرو کی کرا ماہ رمضان شریف دا روزہ سی توڑ بیٹھا میں زوجہ دی قربت اختیار کر لئیے تو میرا کی یہ دا حساب کی ہے فرمایا کفارہ پے در پے مسلسل 2 ماہ دے روزے یا غلام آزاد یا 60 مسکینہ نو کھانا انہاں کیا سونے میرے کو تینے پیسے نہیں میں غلام آزاد کراما تو میرے کو روزہ ایک نہیں نبیا میرے کو 60 کتے پورے ہونے تو یا رسول اللہ رہ گئی گل مسکینہ نو کھانا کھوان دی تو مدینہ شریف چ میرے تو بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہیں میں ہی سارنا ماڑا جے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے آپ نے فرمایا چل بہ جا دیکھو اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ایک عورت آئی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دی سونیا ہدیہ لے کے آئیاں تحفہ ہے اے قبول فرماؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوراں قبول کر لئیں آپ نے فرمایا وہ کتھے وے بیلی انہاں کہ یا رسول اللہ حاضر ہاں فرمایا آل ہے اے کھجوراں لے جا تے لوکاں میں جا کے تقسیم کر انہاں کہ سونیا میں لوکاں کی ونڈنیاں نے میں آپ بڑا ماڑا آپ نے فرمایا جا پھر خود بھی کھا تے کر دیاں بھی جا کے کھوا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا صرف ایک روزہ جڑا نا جڑا تو خراب کیتا ہے روزے دی جگہ روزہ رکھ لیں بس تیرا کفارہ ادا ہو گیا بات سمجھ آگئی سارے رل کے ایک جملہ ذرا آکھیے میں ایک باری آنا پھر تسی آکھیا جے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اختیار دے کے کلیا ہے بولو ذرا ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اختیار ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مختار بنا کے کلیا ہے اور اذن عام دیتا ہے
کہ سونیا اے شریعت ہی جڑا حکم جدے واسطے چاہنا ہے خاص کر دے، جدے واسطے چاہنا ہے عام کر دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے تھوڑا آواز کھول دیو ذرا، آواز کھول دیو ذرا۔ کوئی نہیں زبانی مار لو جی، خیر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جایا، بس ٹھیک ہے بیٹے، کچھ آ کے کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے، مینوں کرنا کی پے گا یہ دسو۔ آپ نے فرمایا 5 ٹائم دی نماز پڑھنی پے گی، روزیاں دے مہینے وچ روزہ رکھنا پے گا، استطاعت ہوئی تے حج کرنا پے گا، نصاب مکمل ہویا زکات دینی پے گی۔ انہوں نے کہا سونے باقی گلاں تے سمجھ آوندیاں نے، لیکن نمازاں میرے کو 5 جڑیاں نا اے نہیں جے پڑھیاں جانی، اے دے وچ کوئی کٹ کرو تے میں کلمہ پڑھ لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توں کنیاں پڑھنیاں نے؟ آندہ جی میں تے کٹ ہی کر کے پڑھ سکنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تینوں 3 معاف، 2 پڑھ لیا کر۔ اے گل تے انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرمایا؟ فرمایا حافظ علی الاسرین، 2 نمازاں دی حفاظت کریا کر۔ وہ آندے نے ساڑھی زبان وچ اسرین دا لفظ نہیں سی، اسرین کنوں آندے نے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نماز سورج اگن تو پہلا والی پڑھ لیا کر تے ایک نماز سورج ڈوبن تو پہلا والی پڑھ لیا کر۔ اے 2 نمازاں تو پڑھ لیا، تیرا اسلام قبول ہے۔ کوئی دنیا وچ ہے اتھارٹی ایسی جڑی نماز دی معافی دے؟ جی وہ بولو تو صحیح ہے کوئی؟ تے اختیار کیڑی بلا دا نہ ہے؟ اللہ نے شریعت بنائی تے دتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سونیا جڑا حکم جدے واسطے چاہنا خاص کر دے، جدے واسطے چاہنا عام کر دے۔ اے جننے شرعی اختیار نے نا، اسی یہ سارے اختیار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ماننے ہیں۔ ہن میں لگا تکوینی اختیار دسن، کائنات دا اختیار او کی ہے؟ او سنو بخاری شریف دی حدیث۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے، اندنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میرا حافظہ یادداشت کمزور ہو گئی ہے، حدیثاں یاد کرنا بھول جاندیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تینوں پیدا رب نے کیتا ہے، دماغ رب دیتا ہے، حافظہ رب دیتا ہے، رب نال گل کر، نہیں آپ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر ذرا زمین تے بچھانا۔ سبحان اللہ کیا چھڑو، اپنی چادر ذرا زمین تے بچھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی چادر زمین تے بچھا دیتی، جدو میں چادر زمین تے بچھائی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، فضا بچو اس طرح کر کے چلو بھرے آئے، بھر کے میری چادر تے چھٹا ماریا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر اٹھا لے۔ اندر میں چادر اٹھا لیا، مازاق دے کاجل والیا، ان چادر نو کی کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر اٹھا کے اپنے سینے دے نال لا لے۔ آندے نے چادر جدو میں سینے نہ لائیے او دن تے زندگی دا یا آخری دن کدی کوئی حدیث میں نو بھلی ہوئی۔ اللہ اکبر، حق چاریہ یا نہیں ہونج بھی جاگے نے، مڈوں ہی جاگے نے۔ اگلی حدیث پیش کریے تکوینی اختیار دی، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق، کاف کتاب والا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو رافع یہودی نو قتل کرن گئے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال۔ جدوں قتل کر لیا تے واپس نکلن لگے، ڈگ پئے تے لات ٹوٹ گئی۔ صحابہ نے چکیا، کپڑا لپیٹیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے۔
تے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے عرض و معروض کرنا پہ سونیا تواڈے حکم دے نال گیا میں ابو رافع یہودی دا گلا کما کرن واسطے ماریا ہے قتل کیتا ہے ہن میں واپس آ رہا سا لت ٹوٹ گئی ڈگ پیا میں تے سونیا نگاہ کرم کرو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سب مل کے ذرا یا کو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ آقا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ نالے تڑپ دینے نالے عرض و معروض کر دیا دینے یہ سونیا لوکاں دے سارے بڑے نے پر میرا سارا تے تواڈی ذات ہے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ مل کے ذرا یا کو تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ عرض کر دینے سونے لت ٹوٹ گئی ہے فرمایا پھر کی میرے غلام تے میرے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریشان ہون دی لوڑ نہیں دل چھوٹا کرن دی لوڑ نہیں گھبران دی لوڑ نہیں اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہو جائے گی لت سدھی کرو جی پٹی اتارو جڑا کپڑا لپیٹیا اتارو اتار دیتا گیا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکوین اختیار عطا کیتے ہوئے نے آپ نے فرمایا لت سدھی کر جس ویلے لت سدھی کی تھی کپڑا اٹھا دیتا گیا ہے کہ عبداللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا ہے اسے ویلے لت ٹھیک ہو گئی ہے فرمایا ہوت چل کے بیچ کوئی مسئلہ تھے نہیں انہاں کیا مدینے دیا تائیدارا میں بالکل ٹھیک ہو گیا میں بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ایک تکوینی اختیار میں اور دس دینا پھر میں آخر تے تھوڑا جا میلاد پڑھنا چشتی صاحب دومی موضوع میں نواق کے سامنے اختیار بھی بیان کرنے نے نال میلاد بھی بیان کرنا میں کہا یار ایک ہی کراؤ ایک گھنٹے وچ کنا کو کر لینا کیونکہ شانہ تے مکدیاں نہیں اساں مک جانا پر شانہ نہیں مکنی جی اور جدو میں تسی نہیں سا شانہ ادوں بھی بیان ہوندیاں سا تے جدو اساں تساں نہیں ہونا ہے ادوں بھی ہونی ہے اے اللہ نے کسی دا محتاج رکھیا ہی نہیں ہے ذکر جدو کوئی نہ ہویا میرا اللہ خود ذاکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کریم رب آپ ذکر کردہ اپنے محبوب دا یہ تے ساڑھے نصیبے نے کہ اسی سارے پرار آڑ کے کرنے ہیں پہ اپنی قبر دا نور تیار کرنے ہیں پہ
مائی مدحت محمد بمقالتی ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی. اے شانہ بیان کر کے اسی کو انہاں دا شان تھوڑا اونچا کرن دے ہیں, اسی تے اپنے مقدر اونچا کرنے ہیں. اصل تے گل ہے. اللہ اکبر. جبل ابو قبیس, اللہ توانو مکہ مکرمہ دی با ادب حاضری اور زیارت دا شرف نصیب فرمائے. جدوں تسی صفا مروہ دی سائی کرنی ہے نا, تے جدوں مروہ تے جانا ہے, مروہ تو تھوڑا باہر نکلو گے تو اتھے او لائبریری دی جگہ موجود ہے. اے او گھر سی جتھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی سی. ہن اتھے لائبریری بنی. علماء دی شان جان دے جنہاں دیدار کیتا ہے. او جڑا کمرے دا لائبریری دا دروازہ ہے نا, او دے وال نو تسی منہ کر کے کھڑے ہو نا, تے اے ادھر منہ کیتا ہے, تھوڑا جے اس طرح کر کے ویکھنا اینے کو زاویے تے ادھر محل بنیا بادشاہاں دا پہاڑ دے اوتے. او پہاڑ اجے بھی اس طرح گلائی وچوں نظر آوندا ہے, انج گلائی وچوں اس طرح نظر آوندا ہے. اے او پہاڑ ہے جڑا اللہ نے زمین اتے سب تو پہلا ظاہر کیتا سی. ادا نام ہے ابو قبیس, جبل ابو قبیس. جبل آندے نے پہاڑ نو, ابو قبیس پہاڑ اے ہوئے. اے او خوش نصیب پہاڑ ہے جدے سینے اتے کھلو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاننو اشارہ کیتا تے دو ٹکڑے ہویا سے. اے او پہاڑ جی. اے دے اتے پھر ترکیاں نے, حضرت ترکیاں نے مسجد ہلال بنائی. ہلال آندے نے چاننو, مسجد ہلال. او پھر چل دی مسجد بلال دے نام مشہور ہو گئی. او لوکاں نو ہلال دی سمجھ نہ لگی, بلال دی سمجھ لگ گئی. او مسجد بلال مشہور ہو گئی. تے ہون انہاں ہون والیاں نیدیاں نے, انہاں نے ہر شے گرا گرو کے مسجد بھی ختم کر کے انہاں اتے اپنا محل بنایا ہے. لیکن یہ خوش نصیب پہاڑ جی. اس پہاڑ دے اتے کھلو کے اسی ہن اینے سارے ساتھی ہیں, اسی چاننو آکھیے کہ چننا ہون تو ہو گیا گول, روشنائی تیری مکمل ہے. تے یار اسی سوکھے بندے ہیں, ساڑیاں زمیناں بھی ہے نے, کوٹھیاں بھی ہے نے, ساڑھا پیسے بھی ساڑھے کو ہے نے, مرلے بھی واہ نے ساڑھے کو. تے ساڑھے کہن تے تو دو ٹکڑے نہیں ہوندہ. انہیں آکھا میں نہیں ہوندہ. اسی آکھاں گے چل یا دو ٹکڑے نہ ہو, ایک انچی کو اپنا حصہ بکھرا کر سکنا ساڑھے کہن تے. وہ آکھے گا میں تو انہوں جاندہ ہی نہیں تسی کون, میرا توڑا تعلق ہی کوئی نہیں. تے اسی پھر آکھاں گے چننا ساڑھے کہن تے ایک انچی تو بکھرا نہیں ہوندہ. تے انہاں دے اشارہ کرنا دو ٹکڑے ہی ہو گیا. بولو تے صحیح, انہاں دے اشارہ کرنا دو ٹکڑے ہو گیا. چننا گل کی ہے, گل کی اے جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا تکوینی اختیار, کائنات میں جڑے اختیار اللہ دیتے ہیں. چانن دا مینوں نہ پوچھو, اللہ دا قرآن پڑھ لو. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کائنات والے سن لو, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی رسول بنا کے اسے واسطے کالنے آتا کہ اللہ دے حکم دے نال رسول دے آنکھیں لگیا جائے, رسول دا کہنا منیا جائے, رسول دا حکم منیا جائے, رسول دی اطاعت کیتی جائے. جاننا دا میں جاننا وا, توانو میں نہیں جاننا تسی کون لوگ ہو, لیکن میں انہاں نو جاننا وا جنہ میرے والی اشارہ کیتا ہے. میں جاننا وا وہ ہستی عام نہیں, میں جاننا وہ شخصیت عام نہیں, میں جاننا وہ ذات عام نہیں, میں جاننا وہ پرسنالٹی عام نہیں, بلکہ میں جاننا جنہ جبل ابو قبیس دے کھلو کے میں نو اشارہ کیتا ہے. میں جاننا وا وہ میرے والوی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے میرے والی اشارہ کر دینے پے, جڑے میں نو ٹوٹن دا حکم دے دینے پے, دو لختون دا حکم دے دینے پے, میں جاننا وا انہاں دی انگل دے اشارے تے میں دو ٹکڑے ہویا وا. میرے اللہ نے اختیار دیتا ہے چاند تے چند دو ٹکڑے کر دین. میرے اللہ اختیار دیتا ہے چاند تے ڈوبا سورج واپس لے آن. میرے اللہ اختیار دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند تے مدینہ
مدینہ منورہ دے اندر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 7 دن نہیں، بلکہ جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک پورے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار نہیں پیندا رہے۔ صحابی آکھن سونیا پانیوں پانی ہر پاسا ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے پہ اللہم ابا علینا ولا علینا، یا اللہ ان ساڑھے تے می بند ہو جائے، مدینہ منورہ دے 4 چفیرے پہاڑاں تے پیندا رہے۔ اجے دعا کر کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے، ادھروں سورج نکل آیا۔ سورج یہ ہے تکوینی اختیار۔ میں نے شرعی اختیار بتائے، تکوینی اختیار بتائے۔ اب ملا شیف کی بات سن لیں۔ 2:45 ہو گئے نا، ٹھیک 45 منٹ ہو گئے نا، 15 منٹ ہے نا جی میرے۔ سنو جی، اللہ اکبر۔ میلاد لوگ آندے نے سنی میلاد منا کے شرک کر دینے۔ میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کلمہ پڑھ کے پہ دسنے اسی میلاد منا کے شرک نہیں جے کر دے، شرک نو مڈوں ختم کرنے کی منا کے؟ بولو تو صحیح، کی منا کے؟ جی او کے میں دس دینا کہ میں اسی میلاد منا کے دسنے کہ جدہ میلاد ہویا ہے نا وہ پیدا ہویا ہے، تے رب ساڑھا پیدا نہیں ہویا۔ ساڑھے رب دی شان ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہویا، نہ دی اولاد ہے نہ دے والدین نے۔ تے میلاد منا کے اسی شرک نو انج پہ ختم کرنے کہ لوگوں اساں جدوں منے ہیں، خدا نو خدا منے ہیں تے مصطفیٰ نو مصطفیٰ منے ہیں۔ بس گل سمجھ آگئی؟ تے اس واسطے پتہ نہیں کیوں لوگ اس لفظ تو پیڑے پہندے اے جی سیرت کا کیا کریں۔ میں کیا سیرت پہلے ہیں کہ میلاد پہلے ہیں؟ دنیا دی جیڑی توڑا دل کردہ کتاب سیرت دی لے کے پڑھ لو، پاویں بلیاں دی لے کے پڑھ لو، او دا پہلا باب جیڑا وہ میلاد ہے، ولادت باسعادت۔ یہ دا مطلب ہے کہ سیرت میلاد دا صدقہ ہے، سیرت میلاد دا صدقہ ہے۔ اسی اس واسطے ببانگے دو لانے ہونے ہیں کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ ہون سنو میلاد شریف دی گل، حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی امینہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندیاں نے آخری رات دی لگاں گل کرن، فرماندیاں دن گزر گئے، راتاں گزر گئیاں، 9 ماہ بیت گئے، میرا سونا میرے شکم انور دی زینت ہے۔ فرماندیاں جدوں آخری رات آئی، فرماندیاں نے او رات آئی جس رات دے اندر نور پیر دا ویلا آوندا ہے، جس رات دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا ویلا آوندا ہے۔ فرماندیاں نے او رات آ گئی، میرے کل جناب شفا بیٹھیاں نے، میرے کل جناب فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے، میں گردن جھکا کے انتظار بھی کرنی میرے کل کوئی ایسیاں دائیاں آ جان جڑیاں تجربہ کار ہون، میرے نال آ کے ڈلیوری دے ویلے، میلاد دے ویلے، ولادت دے ویلے تامن کر دیاں ہون، مدد کر دیاں ہون، دستگیری کر دیاں ہون، میرے نال کوپریٹ کر دیاں ہون۔ حضرت آمینہ فرماندیاں نے، فرماندیاں میں گردن جھکا کے سوچی پئیاں، اچانک میں ویکھے آئے وے میرے کمرے دا دروازہ یا پئی کھل گیا۔ فرماندیاں نے میرے کمرے دا دروازہ یا پئی کھل گیا ہے۔ بیس بتاؤ ذرا والیے میں دا بتاؤ تھوڑا جائے۔
میرے کمرے دا دروازہ یا پہ کھل گیا ہے، فرماندیاں نے میں ویکھے آئے ایک کہون والی بی بی اندر آئی ہے، پھر دوجی اندر آئی ہے، پھر تیجی اندر آئی ہے، پھر چوتھی اندر آئی ہے۔ فرماندیاں نے ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تانوں جان دی نہیں، میں تانوں سنجان دی نہیں، میرا تہاڈا تعارف کوئی نہیں، تسی میرے علاقے دیاں نہیں، میرے قبیلے دیاں نہیں، میرے محلے دیاں نہیں، میریاں آنڈنا گوانڈنا تے پڑوسنا نہیں، تسی میریاں سنگیاں تے سہیلیاں نہیں، میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں، تہاڈے قد لمبے نے، لباس سرباں والا ہے، نی آن والیو تسی کون ہو؟ جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمینہ فکر نہ کر، نی آمینہ غم نہ کر، میں تیری اماں حوا آ گئیاں، انتظار کر رہی سندائیاں دا، میں تیری اماں حوا آ گئیاں۔ اے جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے، جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے، جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ فرما دیاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نی آن والیو کیڑے کام واسطے آئیاں، تواڈے آن دا مقصد کی ہے، تواڈے آن دا پرپس کی ہے، کیڑے کام آئیاں؟ اماں حوا جواب دیندیاں فرما دیاں نے اے آمینہ دل چھوٹا نہ کر، نی فکر نہ کر، نی آمینہ گھبرانا، اسی دائیاں بن کے نہیں آئیاں، اسی دائیاں مائیاں بن کے نہیں آئیاں، تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں، دائیاں دا انتظار بھی کر دی سے۔ اللہ غیب وچوں بندوبست کیتا ہے، میں حوا بھی آ گئی ہے، اے آسیہ بھی آ گئی ہے، اے سارہ بھی آ گئی ہے، اے مریم بھی آ گئی ہے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی، ایک دائی میرے کھبے بہ گئی، ایک دائی میرے اگے بہ گئی، ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی۔ فرما دیا نے ادھروں ولادت باسعادت دا ٹائم نیڑے آ گیا، اللہ نے میری آنکھاں کو سارے پردے اٹھائے، سارے حجاب اٹھائے، میں کی ویکھے آئے تین چنڈے لگے ہوئے نے، ایک مشرق تے لگائے، ایک مغرب تے لگائے، ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا۔ اللہ اکبر، آؤ بیٹے کیا ہے ٹھیک ہے یہ شبہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے یا کیسا رہا سفر؟ ماشاءاللہ ٹھیک رہا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تین جھنڈے وہ اختیار میں نے بیان کر دیے، شرعی بھی تکوینی بھی۔ تو آپ نے ساتھ میلاد کا کہا تھا، میں میلاد شریف کی بات کر رہا ہوں۔ حجاب اٹھے، تین جھنڈے دیکھ لی، ایک کہاں لگا تھا بولو، تو دوسرا تیسرا بیت اللہ شریف دی چھت اتے، تین جھنڈے۔ اچھا انہاں جھنڈیاں دا رنگ کی سی جی؟ سبز رنگ سی، یہ بالکل ٹھیک تو آنکھیں ہے، انہاں دا رنگ سبز۔ یہ والا چاہیے دا ہے تو بندہ رابطہ کرے گا، انہوں میں دساں گا کتے لکھے ہے، سبز رنگ سی۔ پھر اماں جی فرماندیاں میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں، جنہاں دے پاری یاقوت دے۔ اسی تے تھوڑا جا لنگر بچ مرغا پا لئیے نا تے وہی لوکاں نو دکھ دا ہے، سادے چاول نہیں پکتے میلاد پہ۔ میں کہا جی پکتے ہیں، یہ بھی ککڑ کیوں پایا جے؟ میں کہا اس واسطے پایا ہے کہ رب میلاد واسطے بڑے اہتمام کیتے نے، چڑیاں کلیاں عام نہیں، پاری یاقوت دے تے چنجاں زبرجد دیاں ایسیاں چڑیاں بھیجیاں۔ فرماندیاں کدی اندر وڑ دیاں، کدی باہر بنیرے بہندیاں، کدی میرے گھر دے پھیرے لاندیاں نے، تے او چڑیاں ایک دوجے نو چون چون دی بولی بول کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں مبارکاں دے رہی ہیں۔ اور تیسرا کی ویکھیا ہے؟ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے رات جا رہی ہے، دن آ رہے ہیں، تارے جا رہے نے، اجالا آ رہے ہیں۔ عند طلوع الفجر
سپیدہ سحر نمودار ہوندا پیا اما جی پھر کی ہویا فرماندیاں نے خارجا اے جے میلاد خارجا منی نور فرمایا میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے اما جی کتنا ظہور ہویا ہے فرماندیاں نے اضاءت لہو قصور الشام ملک شام دے محل روشن ہو گئے ملک شام دے محل روشن ہو گئے ہن تھوڑی جی توجہ چاہنا چونکہ جتھے عظمت دا نقطہ آوے نا اتھے پھر توجہ ضروری ہوندی ہے ایک گل ہوندی ہے سادی جڑی عام کر دیتی بس ٹھیک ہو گئی لیکن نقطہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آوے تے پھر وہ واسطے توجہ زیادہ درکار ہوندی تھوڑا آجے ذرا سادہ کرو بیٹے آجے جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں ہویا انہ چر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملک شام دے محل نہیں ویکھے یہ ویکھے کدوں ویکھے کدوں جدوں نور چمکیا ذرا سبحان اللہ کھو تسی بندے بڑے چنگے ہو میرا دل ہی نہیں کرتا تو میں کہاں تسی سبحان اللہ بھی آکھو چونکہ تسی آپ ہی ماشاءاللہ بول دے ہو چنگے ہو سیانے ہو تے پینڈو بندے ویسے ہی بڑے چنگے ہوندے سادے بندے سادے اور سادگی وچ تے بڑی گل ہے توجہ تے کراں گل جنہ چر نور نہیں چمکیا اونا چر نہیں ویکھے جدوں یہ نور چمکیا ادوں ویکھے ہن سنو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نقطہ تے اپنے ایمان نو ذرا تازہ کرو محمود والا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ نہیں غیر نبی نے ایک کہہ سکتے ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان نے خود نبی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ نے دو چیزاں دور ویکھن وچ رکاوٹ ہوندیاں نے ایک دیوار تے ایک دوری دیوار تو پار منوں تو نہیں پتہ لگدا کی ہے کہ لگ جاندا جی نگاہ نبوت دی گل نہیں کر رہا اپنی تواڈی گل کر رہے ہیں سانو دیوار دے پار نہیں پتہ لگدا کی ہے تے تانوں میں آکھاں گے مسجد دی چھت تے چڑھ جاؤ یا تواڈے پنڈ دی جڑی اونچی بلڈنگ ہے اودے اوتے چڑھ جاؤ تے فیصلہ آباد دا گھنٹہ گھر دسو دسدا جے تساں آکھنا نہیں جی میں آکھاں مینار پاکستان لاہور والا دسدا جے تساں آکھنا نہیں جی وجہ کی ہے دور ہے دیواروں پار نہیں پتہ لگدا تے شاید دور ہوئے تے پتہ نہیں لگدا دو چیزاں دور ویکھن وچ رکاوٹ نے ایک دیوار تے ایک دوری ایتھے دیوار بھی ہے بند کمرہ سی دیوار بھی ہے تے ملک شام دور بھی ہے پھر بھی فرماندیاں میں ویکھے نے تھوڑا جاگیے ذرا پھر بھی فرماندیاں میں ویکھے نے اما جی جنہ چر نور نہیں چمکیا انہاں چر تے نہیں ویکھے نا فرماندیاں نہیں ویکھے میں ادوں جدوں خارجہ منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے ادوں میں ویکھے ملک شام دے محل روشن ہو گئے اینا نور خارج ہویا اینا نور ظاہر ہویا ہے کہ ملک شام دے محل ویکھ لے اگر غیر نبی ہو کے ایون نقطہ شروع ہو گیا غیر نبی ہو کے بند کمرے وچ بہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے وسیلے نال ملک شام دے محل ویکھ سکدیاں نے تے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے محمود والا دور تے کوئی نہیں کیوں جناب اگر نور والا نبی خود دیکھے تو پھر یہ علاقہ دور تو نہیں یہ تے حکمرانہ دا بیڑا گرک ہویا ہے کہ جنہ نے ساڑھے تو مدینہ شریف دور کر چھڑے ہیں ٹکٹاں ودا کے کرائے ودا کے لیکن اللہ دا شکر ہے مدینے والے تو اسی دور نہیں انہوں خطیبانہ نقطہ نہ سمجھے آجے میں اس دی تئید وچ لگا حدیث پڑھن اور حدیث تے 11 والے میرے کتب دماغ دے وچ محفوظ نے برکت واسطے میں کوئی والا داستے نہ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ اپنی سند متصل دے نال اس روایتوں درج کیتا ہے سنو حضرت راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ہذہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تحقیق اللہ نے ساری دنیا بلند کی تھی، حجاب اٹھائے، پردے اٹھائے، دنیا میرے واسطے بلند کی تھی. میں دنیا وال وینا پیا تے ویندا رہاں گا. بولو 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 ذرا بولو. دنیا وال وینا وا پیا تے ویندا رہاں گا. ایسی کا مضارع ہے انظرو میں وینا پیا تے ویندا رہاں گا. اتھے حدیث ختم نہیں ہوئی ہے جی. فرمایا ما ہوا کائنن فیہا الی یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک جو دنیا چ ہونے میں انہوں وینا پیا تے ویندا رواں گا. قیامت تک جو ہونا ہے. اے تواڈی محفل اج والی قیامت تو بعد ہو رہی ہے کہ پہلا؟ سوچ لو پہلے ہو رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے قیامت تک جو ہونا ہے میں وینا پیا. او تسی میں تے اج آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ادوں بھی ویندے سن پے. اے محفل ہونی ہے کنے کنے ہونا ہے جی. ایویں نہیں اسی آندے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کنے کنے ہونا ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ بھی سارے سو تسی کہ فلاں فلاں نے ہونا ہے، فلاں فلاں نے ہونا ہے، فلاں فلاں نے ہونا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیویں ویندے ہو پے؟ فرمایا کہ انما انظر الی کف ہذہ. میرے غلاموں جو میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو وینا وا پیا. اس طرح بات سمجھ آ گئی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کریں تو ہم آپ سے دور نہیں ہیں. محفل ہو گئی جی، گفتگو بھی ہو گئی، ٹائم بھی میرا مکمل ہو گیا ہے. تلاوت بھی تو سن لئی، نعتاں بھی سن لئیاں، گفتگو بھی جو اللہ توفیق عطا فرمائیو میں کی تھی حضرت کرن گے وہ بھی تسی سنو گے. لیکن محفل دے ایک حقیقی فیوز و برکات نے وہ مینوں تانوں کدوں نصیب ہونے نے. جڑے حقیقی فیوز و برکات نے وہ کدوں نصیب ہونے. اے ہن تساں مٹھیاں گریاں کھادیاں ہن تک، اے ذرا کوڑی گری آ گئی تے اینوں کوڑی گڑی بھی ہوئے نا تے کڑواہٹ اللہ نے رکھی ہے، اینوں باہر نہیں کٹ چھڑی دا، اینوں بھی کھا لئی دا ہے، فائدہ ہوندا ہے. حقیقی فیوز و برکات کدوں ملنے نے سانو تانوں؟ یہ ادوں ملنے نے جدوں اساں 5 وقت دا نمازی پڑھنا ہے. گل آ گئی نا، بوجھ بن گیا نا طبیعت ہے. 5 وقت دا نمازی پڑھنا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بیلیا بار چوکنچ کھلو کے دنیا تو نہ ٹر جائیں، پھٹیاں تے بہ کے گپاں مار کے دنیا تو نہ ٹر جائیں، تاج کھیڑ دیاں دنیا تو نہ ٹر جائیں، اے موبائل دے استعمال وچ اپنے نشے دی طرح دھت ہو کے دنیا تو نہ ٹر جائیں، بے راہ روی دا شکار ہو کے دنیا تو نہ ٹر جائیں. سوائے کفے افسوس دے تیرے کل کوئی شے نہیں باقی بچنی. اگر چاہنا ہے میری دنیا کامیاب ہوئے، اے نحوستاں وچوں میں نکلا، بے برکتیاں میرے کروں، میری طبیعت، میری عزت، میرے مال، میرے رزق یہ دے وچوں نکلے، بے برکتی ختم ہوئے تے برکت آوے. وہ دے واسطے ضروری ہے کہ جس رب نے 24 گھنٹے تینوں عطا کیتے نا اس مالک نو وچوں 2 گھنٹے دے چھڑ تے 5 ٹائم وہ دے بوئے تے حاضر ہو. وہ مالک پتہ کنوں پسند کردا ہے؟ کوئی مالک ہوئے کنوں پسند کردا ہے؟ وہ آندہ یار سستی اپنی جگہ کوئی گال نہیں، ہویا جو میرا سستے کوئی گال نہیں. لیکن دیکھو ذرا حاضر رجسٹر وچ ویکھو لگ دی رہی ہے، آندا جاندا رہا ہے. وہ سستیاں اپنی جگہ، مسجد اللہ دا کارے آندے جاندے رہا کر. قیامت رجسٹر کھلے نا، سستیاں لکھیاں ہون وچ، کریم معاف کر چھڑے گا، رب آکھے گا آندا جاندا تیرے ہے. سجدہ اس تو باغی نہ بنو. 40 دن با جماعت نماز قائم کر لو. 40 دن، صرف 40 دن. اس تو بعد انشاءاللہ نہ توڑی فجر رہنی ہے تے نہ توڑی عشاء رہنی. چونکہ گل دل لگن دی تے
تے جدا مالک نہ پھر دل لگ جائے پھر او دا دل ہور پاسے نہیں جاندا، ورنہ بالآخر موت ہے، مرنا تے ہے ہی ہے، قبر وچ تے جانا ہی ہے، جے نصیب ہوئی قبر تے کفن پہنایا جائے گا جے وہ مقدراں چ ہویا تے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اس دم دا کی تم مان کریں دم آیا آیا نہ آیا ایویں میری کرنا ہے، کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے، کسے پایا پایا نہ پایا تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، اتھے ٹوئے کسے وچ سٹ آون گے، گھر آ کے تینوں بھول جاون گے، پھر یاد آیا آیا نہ آیا، اور سال بعد کتے ختم ہونا ہے تے آکھنا ابا جی ہوندے سن، اماں جی ہوندے سن، بہن ہوندی سی، بھرا تیرا پورا سال تیرا نا نہیں کسے لینا، کدے نہ یاری لائی پھرنا پیا، تلک بنانا ہی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنا، سارے تینوں دفن کر کے دب کے گھر آ جانا ہے، اجنہ نہ تو تلک بنایا ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر وچ آ جانا ہے، تے جڑا قبر دے وچ کام آوندا تلک تے او دے نہ بنانا چاہیے۔ اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے، کردار دا غازی بنائے، اور قرآن کریم دی سانو ہر وقت تلاوت دی توفیق نصیب فرمائے اور زیارت دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی کاوش نو قبول کرے، چشتی صاحب نو اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔